دنیا میں دو طرح کی جیلیں ہوتی ہیں، ایک وہ جن کی دیواریں ہوتی ہیں اور ایک وہ جن کی کوئی دیوار نہیں ہوتی۔ دائیں اور بائیں صرف اور صرف پانی اور ہزاروں کلومیٹر دور تک گہرا سمندر اور صرف ایک جہاز جس سے بھاگنے کا مطلب صرف اور صرف موت ہے۔ ناظرین، رات معمول کے مطابق گزر رہی تھی، ہر طرف انجن کی گونج اور چند پاکستانی ملاح جو کہ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ اگلی مرتبہ جب ساحل پر قدم رکھیں گے تو واپسی جاتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے کیا تحفہ لے کر جائیں گے، کہ اسی کے دوران چند سائے نمودار ہوئے جن پر کسی نے توجہ نہ دی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سائے ان کے معمولی سے سفر کو زندگی بھر کا روگ اور ایک ایسی کہانی بنا دیں گے جس کا کوئی بھی مورل نہیں بتا پائے گا۔ ناظرین، تمام حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے رانا طاہر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی سٹوری۔ ناظرین، ہر سال پاکستان کے ہزاروں نوجوان اپنے خاندان کی بہتری کے لیے سمندر کا رخ کرتے ہیں۔ کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی کپتان بنتا ہے اور کوئی ایک ملاح بن کر رہ جاتا ہے جو کئی مہینوں تک خشکی کو دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ ان کی عیدیں بھی سمندر پر گزرتی ہیں اور ان کی کئی سالگرہیں بھی سمندر پر گزرتی ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے اکثر لوگ اپنے بچوں کی پہلی جھلک بھی محض موبائل کی سکرین پر دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے سمندر صرف پانی نہیں بلکہ روزگار ہے۔ ایک معمول کا سفر تھا، جہاز اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہر شخص اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ انجن روم میں مشینوں کی گونج، کنٹرول روم میں نیویگیشن اور ڈیک پر کھڑے ملاح جو دور تک پھیلے نیلے آسمان کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، کسی کو خطرے کا احساس تک نہیں تھا، لیکن سمندر کی ایک خاموشی اکثر کسی بڑے طوفان کا آغاز کرتی ہے۔ اسی دوران ریڈیٹر پر ایک معمولی سی حرکت نظر آئی۔ چند چھوٹی کشتیاں جو غیر معمولی رفتار سے جہاز کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ پہلے تو لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ سمندر میں ماہی گیروں کی کشتیاں نظر آنا کوئی نئی بات نہیں تھی اور نہ ہی کوئی بڑی بات تھی، مگر چند ہی لمحوں بعد یہ بات مکمل طریقے سے واضح ہو گئی کہ یہ کشتیاں ماہی گیروں کی کشتیاں نہیں، کیونکہ ان کشتیوں پر کچھ نقاب پوش جو کہ جال نہیں بلکہ اسلحہ لے کر کھڑے تھے۔ ناظرین، چند ہی سیکنڈ بعد انجن کی آواز اب بھی ویسے ہی تھی، مگر جہاز پر موجود ہر دل کی دھڑکن بدل چکی تھی۔ کیپٹن نے خطرے کا سگنل بھیجنے کی کوشش کی، عملے نے حفاظتی اقدامات شروع کیے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ چھوٹی کشتیوں نے چاروں طرف سے بڑے جہاز کو روک لیا، لمبی سیڑھیاں جہاز کے ساتھ لگائیں اور چند سیکنڈ کے اندر نقاب پوش بھاری ہتھیاروں سے لیس افراد جہاز پر چڑھ چکے تھے۔ وہ چیخ رہے تھے، فائرنگ کر رہے تھے اور ہر شخص کو صرف ایک حکم دے رہے تھے: سر نیچے کرو، حرکت مت کرنا ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ ناظرین، چند ہی منٹوں بعد ایک بین الاقوامی تجارتی جہاز صومالی قزاقوں کے قبضے میں جا چکا تھا اور اسی لمحے پاکستان کے کئی گھروں کی گھڑیاں گویا رک کر رہ گئی تھی۔ ناظرین، جب ہم صومالی قزاق کا نام سنتے ہیں ہمارے ذہن میں فوراً ایک تصویر بنتی ہے: چہرے ڈھپے ہوئے، ہاتھوں میں جدید رائفلیں، تیز رفتار کشتیاں اور سمندر کے بیچوں بیچ صرف ایک جہاز جو کہ محض یرغمال بن جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ لوگ ہمیشہ سے قزاق تھے؟ ناظرین، ان کے پیچھے ایک ایسی کہانی موجود ہے جسے دنیا نے کبھی سننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سن 1991 صومالیہ کی حکومت گر گئی، ملک خانہ جنگی میں ڈوب گیا، قانون ختم ہو گیا، فوج بکھر گئی اور ساحل بیاروں مددگار رہ گئے۔ جب ایک ریاست ختم ہوتی ہے تو صرف حکومت نہیں گرتی، انسانوں کی امید بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی کمزوری کا فائدہ دنیا بھر کی غیر ملکی فشنگ کمپنیوں نے اٹھایا۔ بڑے بڑے صنعتی جہاز صومالیہ کے سمندری پانیوں میں داخل ہوئے، وہ ہزاروں ٹن مچھلیاں پکڑ کر لے گئے
اور مقامی ماہر گیر خالی جال لے کر واپس آئے۔ کئی رپورٹوں کے مطابق اس دور میں یہ الزامات بھی سامنے آیا کہ بعض غیر ملکی عناصر نے صومالیہ کے غیر محفوظ ساحلوں کے قریب زہریلا فضلہ پھینک دیا ہے، اگرچہ اس کی تمام تفصیلات ہر کیس میں ثابت نہیں ہوتی۔ ناظرین سوچئے، اگر کوئی آپ کی زمین پر قبضہ کر لے، آپ کی روزی چھین لے اور انصاف مانگنے کے لیے آپ کے پاس کوئی حکومت موجود نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح صومالیہ کے بہت سے نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اب اس سمندر کی حفاظت کریں گے۔ شروع میں وہ خود کو قزاق نہیں کہتے تھے، وہ خود کو کوسٹ گارڈ کہتے تھے، یعنی اپنے ساحل کے محافظ۔ وہ غیر قانونی مچھلیاں پکڑنے والوں کے جہاز روکتے، ان سے جرمانہ وصول کرتے۔ لیکن طاقت اور آسان پیسہ انسان کو بہت جلد بدل دیتا ہے۔ چند سال بعد جرمانے تاوان میں بدل گئے، کشتیوں کی جگہ تجارتی جہاز نشانہ بننے لگے، اور پھر اغوا ایک کاروبار بن کر رہ گیا۔ ایک ایسا کاروبار جس میں ایک کامیاب اغوا کروڑوں روپے کے برابر رقم لا سکتا ہے۔ اب ان کا مقصد اپنے سمندر کی حفاظت نہیں تھا، بلکہ دنیا کے کسی بھی جہاز کو روک کر اس کی آزادی کی قیمت وصول کرنا تھا۔ اور یوں کچھ غریب ماہی گیر دنیا کے خطرناک ترین سمندری قزاق بن گئے۔ لیکن ناظرین، سوال اب بھی باقی ہے، اگر دنیا کو ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے تو پھر آج بھی یہ قزاق کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں؟ جدید بحری افواج، سیٹلائٹ، ڈرونز اور جنگی جہاز آخر ان چند کشتیوں کو کیوں نہیں روک پاتے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ سمندر پر ہونے والی ہر قزاق کی کہانی کا انجام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ ملاح کبھی واپس نہیں لوٹتے اور وہ محض سمندر کی نظر ہو جاتے ہیں، اور کچھ مہینوں کی قید، بھوک، خوف اور بے بسی سہنے کے بعد آخرکار آزادی کی سانس لیتے ہیں۔ خوش قسمتی سے اس کہانی کا انجام بھی امید سے خالی نہیں تھا۔ طویل مذاکرات، سفارتی کوشش اور مسلسل رابطوں کے بعد صومالی قزاقوں کے قبضے میں موجود پاکستانی ملاح بالآخر آزاد ہو گئے۔ لیکن یہ آزادی صرف ان ملاحوں کی نہیں تھی، یہ ان کی ماؤں کی فتح تھی جو ہر رات اپنے بیٹوں کی سلامتی کی دعا کرتی تھی۔ یہ ان بچوں کی خوشی تھی جو مہینوں بعد اپنے باپ کی آواز سن سکے، اور یہ اس حقیقت کی یاد دہانی تھی کہ سمندر صرف تجارت کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہزاروں خاندانوں کی امیدوں، خوابوں اور آزمائشوں کا نام یہی کہانی تھی۔ ناظرین، سب سے مشکل تو یہ چیز تھی کہ وہ قزاق جو بھی تاوان کا مطالبہ کرتے وہ لوگوں سے نہیں بلکہ حکومت سے کرتے، اور یہ فیصلہ دنوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں بلکہ مہینوں میں جا کے اپنے اختتام کو پہنچتا۔ سو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ایک سچی ڈاکیومنٹری۔ اگر آپ کو ڈاکیومنٹری دیکھنا پسند ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم حاضر ہوتے ہیں اگلی ایک نئی اور سچی ڈاکیومنٹری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔